تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ ابھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے صحرا میں کچھ سفر طے کیا تھا کہ دور سے انہیں تپتی ہوئی ریت پر ایک خیمہ دکھائی دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری اس طرف چل پڑی، اور یہ خیمہ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جن کا نام سیدہ عاتکہ تھا اور ان کے شوہر کی کنیت ابو معبد تھی۔ یہ خیمہ ان دونوں میاں بیوی نے مسافروں کے راستے پر لگا رکھا تھا تاکہ ان کی مہمان نوازی کر سکیں اور ان کے تحفوں اور عطیوں سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت درج فرمائی ہے کہ جس رات کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور اپنے رہنما عبداللہ بن عریقت کے ہمراہ ہجرت فرمائی تو ان لوگوں کا گزر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے ہوا، اور ام معبد ایک نمایاں اور جفاکش عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پاس سے گزرنے والوں کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس گوشت یا دودھ ہے؟ وہ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس انہیں کچھ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہاری مہمان نوازی میں ذرا کوتاہی نہ کرتے۔ وہ لوگ اس وقت تنگ دست اور قحط زدہ تھے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر دوڑائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیمہ کے ایک کونے میں بکری دکھائی دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ بکری کمزوری کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس میں کچھ دودھ ہے تو دو لوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ اس قابل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اجازت دیں تو میں اسے دو لوں؟ اس نے عرض کیا کہ اگر اس میں دودھ ہے تو دو لو، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو دو لیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو بلایا، اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس کے شیردان کو چھوا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور برتن منگوا کر تمام جماعت کو سیراب فرما دیا۔ اس کے پیروں کو کھولا تو وہ دودھ دینے لگی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کثرت سے دودھ دیا اور برتن میں دھاروں دودھ گرنے لگا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن بھر لیا۔ ام معبد کو پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، سب نے باری باری پیا، یہاں تک کہ تمام لوگ شکم سیر ہو گئے، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں دوبارہ دودھ دھوہا، پھر دوہا اور اسے ام معبد کے پاس رکھ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یہ اٹھا کر ابو معبد کے لیے رکھ دو، جب وہ آئے تو اسے پلا دینا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے کوچ فرمایا تو تھوڑی دیر بعد سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو معبد کمزور سی بکریوں کو جو لاغری کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور ان کی ہڈیوں میں تھوڑا سا مغز تھا کو ہانکتے ہوئے تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے دودھ دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ اور گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں ہے، اور بکریاں تو سب بے دودھ ہیں۔ وہ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ ایک مبارک آدمی کا گزر ہمارے پاس سے ہوا ہے اور ان کا مزاج اس طرح ہے، تو انہوں نے کہا ارے ام معبد اس کا حلیہ میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو نہایت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ مبارک روشن تھا، وہ جسمانی طور پر حسین تھا، دبلا پتلا اور کمزور نہیں تھا، اس کی کمر پھولی ہوئی نہیں تھی اور نہ پتلی اور کمزور تھی، اعضاء میں تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے، اس کا سر مبارک بھی چھوٹا نہیں تھا، وہ حسن ظاہری سے مالا مال تھا، آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، آواز بھاری نہیں تھی، گردن بلند تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، بھویں باریک تھیں۔ یہ شخص خاموش ہوتا تو باوقار لگتا تھا اور گفتگو کرتا تو خوبصورت معلوم ہوتا تھا، دیکھنے سے اس کا حسن نمایاں ہوتا تھا، قریب دیکھیں تو اس کے سراپا سے مٹھاس اور حسن ظاہر رہتا تھا، اور دور سے دیکھیں تو جمال نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ بات میں شیرینی تھی، ہر لفظ جدا جدا ادا ہوتا تھا، نہ بات اتنی مختصر تھی کہ کوئی سمجھ نہ پائے اور نہ ضرورت سے زیادہ طویل و دراز۔ الفاظ مبارک موتیوں کی طرح پروئے ہوئے محسوس ہوتے تھے
اور منہ سے موتیوں کی طرح گرتے ہوئے لگتے تھے۔ ظاہر نظر میں قد دراز دکھائی نہیں دیتا تھا اور قد مبارک چھوٹا بھی نہیں تھا، لگتا تھا وہ شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی طرح ہے۔ تینوں آنے والے اشخاص میں سب سے زیادہ دل پسند نظر آتا تھا، سب سے زیادہ نرالی شان والا تھا۔ اس کے ساتھی اسے ہمہ وقت گھیرے رہتے تھے۔ اگر وہ گفتگو کرتا تو خاموشی سے سنتے، اور اگر وہ کوئی حکم انہیں دیتا تو وہ فوراً اس کی تکمیل کرتے۔ وہ شخص مخدوم تھا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہمہ وقت کمر بستہ تیار رہتے تھے۔ اس کے چہرہ پر ترش روی کا ذرا بھی اثر نہ تھا اور نہ اس پر بڑھاپے کے آثار تھے۔ تو ابو معبد نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ تو وہ صاحب ہیں جنہیں قریش مکہ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر میں انہیں پا لوں تو میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، اور ایک روایت میں ہے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لوں تو ان کا پیروکار ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ میں اس کا راستہ نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، اور دونوں نے اسلام قبول فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت فرمائی۔ اسی دوران میں ایک زوردار آواز سنی گئی جو لوگوں نے کانوں سے سنی، اور یہ معلوم نہ کر سکے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور نہ اس آواز والے کو پہچان سکے جو کہہ رہا تھا، اللہ کریم جو تمام لوگوں کا رب ہے، ان دو ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو سیدہ ام معبد کے خیموں میں قیام پذیر ہوئے۔ وہ نیکی کے ساتھ آئے اور خیر کے ساتھ رخصت ہوئے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنا۔ اے قصا کی اولاد، تم سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کو دور کر دیا کہ کردار اور سرداری میں جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اپنی بہن ام معبد سے پوچھ اس کی بکری اور برتن کا حال۔ اگر تم اس سے پوچھو گے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سرداری کی گواہی دے گی، جنہوں نے بے دودھ کی بکری کو بلا کر اس کا دودھ لیا، اور دودھ بھی خالص جھاگ مارتا ہوا، اور انہوں نے اس بکری کو انہیں کے پاس چھوڑ دیا کہ اس کا دودھ پیتے رہیں، جو دوہنے والے کو بار بار دودھ دیتی ہے۔ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں جو غیبی اشعار سنے تو حاطف کو ان کا جواب دیتے ہوئے، جسے وہ پہچانتے نہیں تھے، یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ اے سیدہ ام معبد، تو نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کے بیان کرنے میں کمال کر دکھایا اور نہایت احسن طریقے سے اسے بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گئی ہیں، اور نہایت ہی حسن بیان سے اسے نبھانے کی تمہیں توفیق نصیب ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا، ام معبد، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں مردوں کو بھی مات دے دی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ عورت مردوں کے خصائل اور خوبیوں کو مردوں سے بہتر جانتی ہیں۔ عجیب بات ہے، بلکہ نہایت ہی حیرت کا مقام ہے کہ ایسا گہرا اور اعلیٰ درجے کا مطالعہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بار کی ہم نشینی سے حاصل ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری کے سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے رخصت ہونے کے فوراً بعد ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہنچ گئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپہ مبارک اس خوبی سے بیان کرنا اس دودھ کی برکت ہی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو کر سیدہ ام معبد کو پلایا تھا، کہ ان کے پیتے ہی سیدہ ام معبد کی زبان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے میں فصاحت و بلاغت سے رواں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا کرائے۔ وہ مبارک دودھ جو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو کر پلایا تھا، اس سے آپ ظاہری طور پر بھی شکم سیر نہیں ہوئی، بلکہ اس دودھ نے ان کے اندر نور ایمان کو بھی بھر دیا جو ان کی رگ میں سرایت کر گیا، اور جسمانی سیرابی کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی اور ایمانی سیرابی بھی حاصل ہوئی، اور ان کے اثر سے دونوں میاں بیوی اسلام کے راستے پر چل پڑے۔ اتنی عظیم بھلائی اور خوش نصیبی تھی جو ان خیمہ والوں کو ایک عظیم اور کریم مہمان کے آنے سے حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور اپنے نیک بندوں کی طرح انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔